جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہی علم ہے، اور وہ علم وہی ہے جو اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث سے نصیب ہوتا ہے۔ بقیہ جس کو دنیا علم کہہ رہی ہے وہ علم الاجسام ہوتا ہے، جسم، اس کو لگنے والی بیماریاں، ان کا علاج، جسم، اس کی ضرورتیں، کپڑے بنانا، جگہیں بنانا، اور مختلف قسم کی جسم کو آسائش پہنچانے اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے کی اشیاء بنانا، یہ جسم کا علم ہے۔ یقین جانیے کہ علم الاجسام جانوروں کو بھی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پرندے اپنے اتنے خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی بنانا چاہے تو شاید بڑی مشکل سے بنا سکے، ورنہ مشکل ہے۔ اور یہ علم جانوروں کو ہے۔ ظاہر ہے کہ پرندے کو تو ایک گھونسلہ ہی چاہیے، اسے نہ کوئی کمرہ چاہیے، نہ کوئی جگہ چاہیے، نہ بیت الخلا چاہیے، اور پینے کے لیے اسے کہیں بھی پانی کے چند قطرے چاہیے جو وہ چونچ سے پی لے گا۔ کھانے کو اسے چند دانے چاہیے، جہاں بھی میسر ہوں وہ وہاں سے وہ دانے چن لے گا۔ اس کے کھانے کا علم بھی ہو گیا، پینے کا علم ہو گیا، رہائش کا بندوبست ہو گیا، وہ تو پرندے کو بھی ہے۔ اور اسی طرح تمام جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں سب کو اپنی زندگی گزارنے کا علم ہے۔ حضرت والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک دفعہ اپنی تفسیر میں فرما رہے تھے کہ طبی علم جانوروں کو بھی ہوتا ہے، بہت ساری زہریلی چیزیں جانور نہیں کھا پاتے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں لوگوں کو بندروں نے تنگ کیا ہوا تھا، اور بندر گھر میں آتے تھے اور لوگوں کی چیزیں کھا جایا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، آٹا، سبزیاں اور بہت ساری ان کے کام کی چیزیں وہ کھا جایا کرتے تھے۔ لوگ پریشان ہوئے۔ ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی زہر حاصل کی جائے اور آٹے میں ملا کر اس کی روٹیاں پکا کے گھروں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ بندر آ کر وہ روٹیاں کھائیں اور مر جائیں، ہماری جان چھوٹے گی۔ اسی طرح انہوں نے زہریلی روٹیاں پکا کر اپنی چھتوں پہ پھینک دی۔ جب رات ہوئی اور بندر آنے لگے تو کچھ لوگ چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی آئے بندروں نے دیکھا کہ روٹیاں پڑی ہیں چھت پہ، ہاتھ میں اٹھائی لیکن کسی نے منہ میں نہیں ڈالی، ہاتھ میں اٹھائی اور کسی نے منہ میں نہیں ڈالی، اس خطرے کی بنا پہ کہ اس طرح تو روٹیاں نہیں پڑی ہوتی چھتوں پہ، آج جو پڑی ہیں کہ ضرور اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور عجب اتفاق ہے آج کل کے انسان پہ، تو جو چیز بندروں کو نقصان پہنچا سکتی تھی وہ نہیں کھا رہے تھے، اور جو مسلمان کے ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہیں چیزیں وہ مسلمان بڑے شوق سے کھا رہا ہے۔ حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، جوئے کی کمائی کھا رہا ہے، رشوہ کی کمائی کھا رہا ہے، اسی طرح کے بہت سارے حرام مسلمان کھا جاتا ہے، منشیات کا استعمال کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کھا جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جبھی کہ فرمایا جب انسان اللہ تعالیٰ کے تعلیم پہ، قرآن کی تعلیم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تہذیب اور سنت پہ عمل نہیں کرتا، تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، پھر بعد میں فرمایا کہ نہیں بل ہم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ جانور بھی اپنی جسم اور جان کی بچت ڈھونڈ لیتے ہیں، جبکہ مسلمان کو ایمان اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور جب اس کو حرص اور ہوس اٹھاتا ہے دنیا کا تو اپنے ایمان کی کوئی بچت نہیں تلاش کرتا۔ اللہ ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بندر زہریلی روٹی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بوڑھا بندر تھا، بڑا سا۔ اس نے آ کر روٹی دیکھی، اس کو توڑا، سونگھا، پھر سب بندروں کو واپس آنے کا اشارہ کیا اور واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو جنگل میں سے کسی درخت کی ٹہنیاں توڑ توڑ کر سب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اب بندر بیٹھ گئے، وہ روٹی بھی اٹھا لی اور ایک اس ٹہنی کا پتا کھاتے اور ایک زہریلی روٹی کا نوالا، اسی طرح پوری روٹی کھا گئے اور بندروں کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت فرماتے کہ بندروں کو بھی طب کا اتنا علم تھا کہ یہ زہر ہے اور یہ فلاں درخت کے پتے اس زہر کے تریاک ہیں، جو انسانوں کو پتہ نہیں تھا۔ اب اگر اس کو علم کہا جائے تو یہ بندر عالم ہو گئے۔ اسی لیے عرض کیا کہ ان اداروں کے دروازوں پہ
اس اس آیت کے لکھنے کا حق جب پہنچا، حدیث شریف کا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی تلاش اور علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کا حق ہے، یہ جب لکھنا ہوتا کہ ان اداروں میں، ان کالجوں اور ان اسکولوں اور ان یونیورسٹیوں میں قال اللہ و قال الرسول کا علم بھی پڑھایا جاتا تو اس ضمن میں اس کا لکھنا درست تھا۔ باقی دنیاوی علوم کے اوپر اس کا لکھنا سراسر زیادتی ہے، کیونکہ یہ علم تو جانوروں کو بھی ہے، اگر جانور کو یہ علم آ گیا تو یہ آیت اس پہ سچی آئے گی؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز الوجود طلباء، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علم فقط قال اللہ و قال الرسول کا علم ہے، اور اس کا حصول انسان کی ضرورت اور اس کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرض بنایا ہے، اور فرض کے چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ یہ نسبت ہر مسلمان کے اوپر سچی آتی ہے کہ عام مسلمان کو حلال اور حرام، پاک اور پلید کا علم ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر تاجر کو تجارت کے جواز اور عدم جواز کا، حلال اور حرام ہونے کا، تجارت صحیح اور غلط ہونے کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دھوبی کا کام کر رہا ہے تو اسے کپڑے پاک کرنے آنے چاہیے کہ لوگوں کے کپڑے کس طرح پاک کر کے دے۔ اسی طرح کسی کو طب کا علم آتا ہے تو طبیب کو یہ چاہیے کہ شرعی طور پہ اسے علاج کس طرح کرنا چاہیے، کس کا کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو سب گناہگار ہوں گے، اور ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب مومن نکل پڑتے، یہ ضروری نہیں تھا۔ ولولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ان میں سے ایک جماعت نکلنی چاہیے تھی جو علم دین حاصل کرتی۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ایسے فقیہ بن جاتے، عالم بن جاتے، محدث بن جاتے، مفسر بن جاتے اور فقیہ بن جاتے کہ واپس جا کر اپنے پورے معاشرے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات بتاتے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے فرمانی سے ان کو ڈراتے، تاکہ لوگ تباہی اور بربادی سے بچ جائیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ علم حاصل کرنا آدمی کے اوپر فرض ہے۔ سب کے سب بچے عالم، مفتی، محدث، مفسر نہیں بنیں گے، لیکن سب لوگوں کو اچھا مسلمان بننا فرض ہے کہ حلال حرام، پاک اور پلید کا، عبادات کا اور اپنے ایک دوسرے کے حقوق کا کم از کم آدمی کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی جو عالم بنتے ہیں، جو طلب علم کے لیے مدارس میں طلباء علم بن کر آتے ہیں، ان طلباء علم کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علم پہ اتنی دسترس رکھیں کہ ان کو باضابطہ طور پر حلال اور حرام اور لوگوں کے مسائل، حتیٰ کہ میراث تک کے مسائل سب کو یاد ہونے چاہیے، اور لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ کل امت کسی ایسی غفلت کی وجہ سے کسی تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہو جو علماء نہ ہونے کی وجہ سے ہو جائے، بلکہ علماء جب معاشرے میں ہوں گے، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی، یقین جانیے کہ دونوں کے شعبے الگ الگ ہیں، کچھ مشترک ہیں اور کچھ الگ ہیں۔ جو الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے مسائل اور معاملات خاص ہوتے ہیں، مردوں کے مسائل ہیں اور معاملات خاص ہوتے ہیں۔ جب سب میں دین کی جانکاری رکھنے والے آدمی ہوں گے، یقین جانے کہ انشاءاللہ مرد اور عورت مسلمان دونوں تباہی اور بربادی سے اور اللہ کے رسول کی بے فرمانی سے بچ جائیں گے، اور یقین جانیے کہ یہ کامیابی ہوگی۔ اس علم کے حصول کے لیے الف با کی تعلیم سے کام شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، پھر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا سیکھنا، پھر آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ، قرآن مجید کی تفسیر، یہ سب اور فقہ کے مسائل یہ لوگ سیکھتے ہیں۔ سیکھتے سیکھتے اس میں ہمارے بچوں، لڑکوں کو تقریباً 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، اور بچیاں بھی تقریباً اس سے تھوڑا کم عرصہ لگا کر علم میں کافی دسترس حاصل کرتی ہیں۔ اب بعد میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علم حاصل کرنے کے بعد یہ پوری طرح یہ علم امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ ایک تو اس میں 2 چیزیں ہیں، خود عمل کرنا، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں عالم ایک نمونہ ہوتا ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک قرآن اور سنت کے عمل کا ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے نمونے دیکھنے کو بہت ملے ہیں، خصوصاً ہماری وہ درباریں اور درگاہیں جہاں پہ ہمارے اکابر اور علماء جس ہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حماد اللہ نور اللہ مرقدہ جو ہمارے قطب الاقطاب تھے، الحمدللہ ان کی فیض سندھ کیا،
پاکستان کیا بلکہ اس سے بھی پہلے زمانے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ان کی فیض کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں کہ آج تک الحمدللہ ان سے فیض یافتہ لوگ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے راہ کے دکھانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں. اور اسی طرح یہ سب جگہیں دین اور علم اور ہدایت کے تعلیم دینے میں دن اور رات کوششیں کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ان مدارس اور مساجد کا بھی تعلق انہی درباروں سے ہے، انہی کے فیوزات سے ہے، کیونکہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل نہ کرنا یہ ایک تباہی اور بربادی ہے. علم حاصل کرنا ایک کامیابی ہے، اور اس علم کو ترک کرنا، جس طرح قرآن مجید، ایک آدمی جو قرآن مجید پڑھے اور بھلا دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ وہ اس قرآن کو پڑھے گا نہ پڑھائے گا، خیریت سے نکل گیا، اور پھر اس پہ عمل بھی نہ کرے گا، تو اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو اسے سزا ہوگی وہ سزا بہت بڑی بھیانک ہے. ایک حدیث شریف میں نے پڑھی، الحمدللہ. تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو کوششیں کرنی ہیں، یہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے. اگر عمل کے بغیر ہوا تو اس حدیث شریف میں ایک بڑی بھلکار ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اچانک ایک آدمی آئے گا جس کے پیٹ میں سے اس کے تمام آنتیں نکل کر اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی، اور اس کے گرد اس طرح چکر کاٹے گا جس طرح گدھا اپنی چکی جس میں آٹا پیستا ہے اس طرح گھومتا ہے، اپنے پیٹ میں سے نکلے ہوئے آنتڑیوں کے گرد اسی طرح گھومے گا. لوگ بھاگ کر آئیں گے اس کی طرف، جب دیکھیں گے تو اسے سب پہچان جائیں گے، کہا تو ایسا آدمی تھا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، یہ تمہارے ساتھ کیا مصیبت ہو گئی؟ تو جہنم میں بھی پڑ گئے، اور یہ مصیبت کہ تمہارے پیٹ میں سے تمام آنتیں تمہاری نکل کر نیچے ہو گئی اور تو گدھا کی طرح اس کے گرد گھوم رہا ہے. وہ کہے گا کہ جی ہاں، میں نے قرآن بھی پڑھا تھا اور لوگوں کو نیکی کا حکم بھی کیا تھا، حالانکہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. لوگوں کو نیکیاں بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا. قرآن پڑھ کر پھر سو جاتا تھا، اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ نجات تو نہیں ہوئی، جہنم آ گیا اور پیٹ میں سے میری آنتڑیاں نکل گئیں اور اس کے گرد میں گدھے کی طرح گھوم رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ علم نصیب کرتا ہے اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں استعمال کرنا اور من و عن اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جبھی جا کے علم ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگا. ہمارے لیے تو نجات کا باعث ہوگا، لیکن ہمارے والدین کے لیے بھی بڑی عزت ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ یوم القیامت تاجا. فرمایا کہ جو بچہ قرآن پڑھے اور اس پہ عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن سونے کا تاج سر پہ پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج سے کہیں خوبصورت اگر کسی کے گھر میں اتر آئے تو ہوگی. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ اس پہ تمام حیاتی زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مردوں کو یہ ضرورت ہے کہ اپنے کردار، اپنے علم اور اپنے سنت کی زندگی کے
ایک خوبصورت انداز سے لوگوں کو اس طرف دعوت دیں، اور خواتین کے یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور بچیاں جو ہماری علم حاصل کرتی ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ اس پہ خود عمل پیرا ہوں، کیونکہ ایک لڑکے طالب العلم یا ایک بچی جو طالبہ ہے جو پڑھ کر فارغ ہوئی، اگر وہ پوری طرح اپنے علم پہ عمل کریں گی تو لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوگا، اور عالم طالب العلم جو باہر ابھی عالم ہو کر معاشرے میں ظاہر ہوا ہے، جب اس اپنے علم پر عمل کرے گا تو یقین جانیے کہ لوگوں کو بھی اس کے طرف دعوت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا کہ عمل صالح کرے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور خود اس پہ اچھی طرح کار بند رہے۔ نماز ہو تو پابندی کے ساتھ، مثلا پردہ ہو مردوں اور عورتوں میں تو پابندی کے ساتھ، اگر لباس میں، وضع و قطع میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، لوگوں سے بات کرنے میں، سمجھنے سمجھانے میں پوری طرح سنت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اپنی پوری زندگی معاشرے میں، گھر میں، محلے میں پوری طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جب پیروی ہوگی تو لوگ بے اختیار پوچھیں گے کہ تم کون ہو، کہ دعوت بھی تمہاری اچھی اور کردار بھی تمہارا اچھا، تو وہ کہے گا کہ اننی من المسلمین، میں تو مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کردار اور عمل اچھا نہ ہو اور دعوت خالی اچھی ہو تو وہ مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں پوری طرح مسلمان بننے کی اور اس علم اور عمل اور اس کے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو درس نظامی ہے اس کے نصاب میں ابتدا ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب بچے قرآن مجید پڑھ کر آتے تھے تو مدارس میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور ساتھ میں اور دوسری کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں، اور کچھ عربی کی کتابیں قدم بقدم ان کو پڑھائی جاتی تھیں۔ پھر صرف اور نحو اور ایک پورا سفر ہے 8-10 سال کا، اس کرنے کے دوران احادیث شریفہ بھی پڑھائی جاتی ہیں، قرآن مجید اور اس کی تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ترتیب میں حدیث شریف کی 6 صحیح کتابیں ہیں، سب میں جو علماء نے آخری ترتیب میں کتاب رکھی ہے وہ ہے حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح، جس کو عام طور پہ صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ اسی کے کتاب کی ترتیب آخر میں رکھی جاتی ہے کیونکہ اس کو کچھ فضیلت حاصل ہے باقی 6 کتابوں میں سے، جبکہ ہر ایک کو اپنی اپنی فضیلت ضرور اپنی جگہ پہ ہے۔ تو دنیا اس پہ متفق ہے کہ صحیح بخاری آخر میں پڑھانی چاہیے۔ صحیح بخاری کی ترتیب کچھ عجیب سی ہے کہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی پوری حدیث شریف جمع کرنے اور اس کو صحیح سے صحیح تر کے درجے میں لانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اور بڑی محنت اور مشقت کی تھی۔ اس محنت اور مشقت کے اگر واقعات بتائے جائیں تو یہ وقت گنجائش نہیں دیتا۔ بہرحال انہوں نے ہر دنیاوی اپنے جسمانی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آج کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی محنت کا اثر یہ ہے کہ آج 13 صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ ہم حضرت امام محمد بن اسماعیل کا صحیح بخاری پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں اور مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارے سامنے ہے جس کا آخری درس ہو رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری لاکھوں کے تعداد میں حدیثیں جمع کی، پھر ان میں سے انتخاب کر کے احادیث شریفہ کو ایک ترتیب دی، اور ان حدیثوں کو لکھنے کے لیے مسجد نبوی شریف کا انتخاب کیا، جبکہ جمع کیا تھا دنیا سے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر حدیث لکھنے کے لیے غسل کر کر 2 رکعت نفل پڑھتا تھا ریاض الجنت میں۔ جنہوں نے دیکھا ہوگا انہیں معلوم نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے۔ تو 2 رکعتیں پڑھ کر پھر ایک حدیث شریف لکھتے تھے، یا جو ایک نشست ہوتی تھی ان کی وہ لکھتے تھے، پھر دوسری حدیث یا دوسری نشست، اس کے لیے دوسری دفعہ غسل، دوسری دفعہ نفل، اور اسی طرح حدیث لکھتے تھے۔ جب کتاب کو ترتیب دی تو سب سے پہلے انہوں نے جو بیان کی ہے حدیث وہ ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔
کیونکہ لوگ عمل کرتے ہیں، ہر آدمی کی نیت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ یہ نیت والی حدیث میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے متعلق فرمایا۔ ہجرت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تاکہ وہ اپنا دین بچا سکیں۔ وطن چھوڑتے، گھر چھوڑتے، بچے چھوڑتے، ملکیت چھوڑ دیتے، اپنی زمین چھوڑ دیتے تھے دین بچانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے راضی کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے اور اسی کی اجر اللہ کے اوپر واقع ہو گئی۔ ومن كانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، اگر کسی کی ہجرت دنیا کے لیے تو وہ دنیا حاصل کی، ہجرت کا مقصد ختم، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہ ملی، اور کسی اور غرض کے لیے ہو تو وہاں پہ آ کے رکی، اس کو تو دنیا بھی نہ ملی۔ اسی لیے تمام اعمال میں نیت ہونی چاہیے، اور علم حاصل کرنے میں ایک ہی نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں علم اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو اور نصیب ہو، ایک، اور میں اپنی علم کے روشنی میں یہ زندگی گزار سکوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بے فرمانی نہ ہو بلکہ فرما برداری میں میری زندگی گزرے۔ جب آدمی یہ ارادہ کرے گا تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ اس کے تمام اقدامات کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہوگا۔ تو طالب العلم جو تکلیفیں اٹھاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور بہت وقت رات کو جاگ کے گزارتا ہے، اور بسا اوقات پڑھتے پڑھتے سر درد کرنے لگتا ہے، اور یہ سب تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ رائے گان نہ جائیں گی اگر ہماری نیت یہ ہو کہ علم حاصل کرنے سے ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، اور اللہ ہمیں اس نیت سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اگر علم کو دنیاوی غرض کے لیے لایا جائے گا تو قیامت کے دن ایسے عالم کو اللہ تعالیٰ ایک روپے کے برابر بلکہ ایک پائی کے برابر بھی اجر نہیں دے گا جس نے علم حاصل کرنے میں دنیاوی اغراض اور مقاصد کو پیش رکھا ہو۔ لیکن جب عالم ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عالم تیری تو نجات ہوئی، لیکن تو اپنے خاندان میں سے 30-35 آدمی ایسے چھڑا کے لے جا، اگر تو عالم نہ ہوتا تو یہ جہنم میں جاتے، کچھ اپنے اوپر والے خاندان ماں باپ اور کچھ نیچے اپنی اولاد میں سے 30-35 یا مختلف ہیں، کہیں 70 بھی ہیں، تو ایسے آدمی کو چھڑا کر جنت لے جا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کو جنت میں جگہ دیں گے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ میں جائے گی۔ اللہ فرمایا کہ ہم کسی کی اجر نہیں کاٹیں گے بلکہ اپنی عنایت سے سب کو نواز دیں گے۔ اللہ ہمیں اس اخلاص سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کو اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر اپنے علم پہ عمل کرتا رہے۔ اللہ ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو یقین جانیے کہ کام اچھا ہوگا۔ حدیث شریف کی ابتدا میں حضرت امام بخاری نے یہ نیت کا سبق دے دیا کہ اے طالب العلم، یہ آپ اپنی نیت ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی رکھیں، یقین جانیے کہ آپ کے تمام اقدامات میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی آپ کو حاصل ہوگی۔ اور آخر میں پھر جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ ہے ترازو والی حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، لیکن بہت ساری ترازو ہوں گی، اور اس کی تفصیل جو حضرت امام بخاری نے لکھی ہے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے تمام عمل اور قول، آدمی کے کردار دو ہوتے ہیں۔ اب ہم بول رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر نماز پڑھیں گے، یہ بولنا قول ہوا اور نماز پڑھنا عمل ہوا۔ فرمایا کہ قول ہو یا عمل ہو یہ سب وزن ہوگا۔ تو اس پہ بہت ساروں نے اعتراض کیا، خاص طور پر جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی قول اور عمل کیسے تلے گا؟ وہ چریے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اندیکھے پہ اللہ کو مان لیا، اور اللہ کے رسول کو بھی ہم نے نہیں دیکھا سنا تو ہم نے قبول کر لیا، ہم نے آخرت نہیں دیکھی اس پہ ایمان لایا۔ مومن کے ایمان کی خاصیت ہی ایمان بالغیب ہے۔ تو مومن جب ایمان لاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پہ ایمان لاتا ہے۔ آنکھوں دیکھی ہوئی چیز کو جھٹلا سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم ذرہ برابر بھی کم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ عمل اور قول سب وزن ہوں گے۔ مجاہد کہتا ہے کہ القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس یہ رومی زبان میں عدل ہے، ٹھیک ہے رومی میں ہے لیکن عربی میں بھی ہوا۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی قرآن مجید میں لایا تو یہ عربی ہو گیا، کیونکہ تمام زبانوں کے مالک تو اللہ ہی ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلِ اس کا معنی ہے عدل کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِط اگر اس کو ہم اس میں سلب میں لائیں گے تو یہ قاسط کی معنی میں فَهُوَ الْجَائِرُ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو قاسط ہوں گے، ظالم ہوں گے، وہ تو جہنم کے لیے بل بن جائیں گے کہ جہنم میں ان کو آگ جلا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال آدمی کے تلیں گے جتنے بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی عمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر کوئی آدمی رائی کے دانے کے برابر نیک اعمال لائے گا تو اللہ فرمائے کہ وہ بھی دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر کوئی آدمی بہت تھوڑے مقدار میں اگر برائی لائے گا تو وہ بھی ہوگی۔ کفا بنا حاسبین، دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ میرا احتساب سخت ہے، میں نہ کسی کی نیکی گم کروں گا اور نہ کسی کی برائی۔ البتہ برائیاں توبہ کرنے سے گم ہو جائیں گی اور نیکیاں نیکی کرنے سے اور توبہ کرنے سے بڑھ جائیں گی۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی برائیوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے جو اساتذہ ہمیں حدیث شریف پڑھاتے ہیں یہ ہے کہ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ کر باقی سند کو الفاظ میں محفوظ کیا، اور باقی ان کے بعد جو استاد ہوئے حدیث کی پڑھانے والے وہ اپنے اساتذہ سے حدیث پڑھ کر اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو، یہاں تک کر وہ حدیث ہم تک پہنچی، اور اس میں بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام نے جو حدیث پڑھائی تو وہ عام طور پر روایت میں حضرت محمد بن اسماعیل کے کتاب کا حوالہ دے کر ہمیں یہاں سے روایت شروع کراتے تھے۔ ہر روایت میں اپنے اساتذہ کا تذکرہ نہیں فرماتے تھے کیونکہ اس میں کافی تکلف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حدثنا سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کی بات کر کے روایت کرتے ہیں کہ احمد بن اشکاب نے روایت کی، کہا کہ محمد بن فضیل نے ہمیں بات سنائی اور عمارہ بن القعقاع سے سنا، اور اس نے ابو زرع سے روایت کی، اور اس نے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ ویسے تو یہ کلام ہے اور ان کو کلمہ کہا ہے، لیکن کبھی کبھار کلام پہ کلمے کا اطلاق ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، وہ بھی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کلمے کا اطلاق کیا ہے۔ جب قرآن میں سے دلیل مل گئی تو بات ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہی حرف آخر ہے، تو ہے کلام، لیکن اس کو اختصاراً کلمہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ ہے مختصر۔ فرمایا کہ کلمے دو ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ جب اللہ کو پیارے ہوں گے تو بھاری ہو سکتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرنے میں بھی بڑے آسان ہیں۔ اب اگر آسان ہیں تو آسان چیز جو ہلکی سی چیز ہے شاید اس کی قیمت کم ہو۔ فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، زبان پہ ہلکے لیکن قیامت کے دن جب ترازو میں ڈلیں گے تو بہت بھاری ہو جائیں گے۔ اب اس کا بھاری پن کہاں سے آئے گا؟ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، روڈ کا پتھر اٹھائیں، سیر بھر کا، 5 سیر کا، 10 بھر کا، من کا، اگر وہ پتھر جا کے آپ دکان سے خریدیں گے تو وہ ملے گا 50-100 روپے کا، لیکن اسی پہاڑ میں سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر جو شیشے کی مانند ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیرا، اگر ہیرے کا ایک چنے کے برابر پتھر اٹھا کے آپ لے جائیں گے دکان پہ تو اس چنے برابر پتھر کے آپ کو ملیں گے 5 لاکھ روپے۔ اسی پہاڑ کا من بھر کا پتھر 50 روپے میں، اور اسی پہاڑ میں سے نکلا ہوا ایک چنے برابر جو ہیرا کہلاتا ہے، پہاڑ تو وہی ایک ہے، اس میں سے پتھر بھی نکلتے ہیں، ہیرے بھی نکلتے ہیں۔ اسی طرح کلام تو بہت ہوتا ہے لیکن کلام کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہی ہے کہ لفظ کہنے میں آسان اور زبان پہ ہلکا، اللہ کو بہت پیارا، لیکن جب اس کی مارکیٹ لگے گی، جب اس کی قیمت لگے گی تو بہت مہنگا ہوگا، ہیرے کی طرح۔ اور اس کلام پہ تو کئی ہیرے قربان ہوں، کیونکہ قیامت کے دن جب آدمی کو ایک بھی نیکی مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا کے تمام سامان سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوگی۔ فرمایا کہ 2 لفظ ہیں جو ترازو میں بہت بھاری ہوں گے،
اور لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہمیں چند مرتبہ دہرانا چاہیے تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن دہرانے سے پہلے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ان لفظوں کی اہمیت کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ایک اعلیٰ قسم کی تعریف ہے اور منفرد قسم کی تعریف ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تعریف ہے دو قسموں میں. ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام نقص سے پاک ہے. میں عرض کروں کہ طالب العلم کے پاس ایک لوح پٹی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، جس کے اوپر تختی کے اوپر لفظ لکھا کرتے تھے اور اس کے اوپر میٹ لگاتے تھے، اور خشک ہونے کے بعد اس کے اوپر طالب قلم لے کر اس پہ خوش خطی سیکھتا تھا اور سبق بھی پڑھتے تھے. اسی کو پہلے صاف کیا جاتا تھا، پھر اس کو اوپر سے میٹ لگا کر مٹی لگا کر پھر خشک کر کے اس کو تختی کے طور پہ استعمال کرایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی دو اس تعریف میں، ان الفاظ میں دو طرفیں ہیں. ایک طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہر نقص سے پاک. بھائی ہم انسان ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، چلا نہیں جاتا ہم سے، اور جب ہمیں پورا دن کام کرنا ہوتا ہے تو رات کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک تو سدا زندہ ہے، ان کے اوپر موت نہیں آئے گی، سدا قائم ہے، کبھی بیٹھیں گے نہیں. اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات لیکن پنکی تک انہیں نیند کی نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہی صفات ہیں کہ ان عیوب سے جو مخلوق میں ہوتی ہیں، اللہ کی ذات ان تمام عیبوں سے بالکل پاک. اور جو کمالات انسان میں ہوں، ایک آدمی کو خوش خطی ہے، بہت خوبصورت لفظ لکھے ہیں، کسی آدمی کو اچھا رنگ کرنا آتا ہے، کسی کو اچھی تعمیر کرنے آتی ہے، کسی قاری کو اچھا قرآن مجید پڑھنے آتا ہے، کسی عالم کو اچھی طرح مسائل بیان کرنے آتے ہیں. یہ خوبیاں ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی خوبیاں ایسی ہیں کہ وہاں کوئی نہیں پہنچے گا. اللہ کے ذات کا تقدس اور پاکائی ہے کہ اس ذات کی طرح کوئی پاک نہیں. تقدس میں بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا اور مراتب میں بھی اعلیٰ مقام کو پہنچا ہوا. مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک اتنی کہ ایسا پاک کوئی نہیں، اللہ کی ذات بلند اتنی کہ اتنا بلند کوئی نہیں. انتہا پہ پہنچی ہوئی اللہ کی تعریف ہے. جب اس تعریف کو ذہن میں رکھ کے ہم پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یہ تعریف اسے اتنی پسند ہے. اسی حدیث شریف کے حاشے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کے گناہ ریت کے دانوں کے برابر، سندھی میں چبو واری جے دانن جے برابر، اگر اس آدمی کے اتنے گناہ ہوں کہ ریت کے دانوں کے برابر ہوں اور وہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ یہ سب گناہ اس کے معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی عظمت والے لفظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. حضرت امام بخاری نے یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں میزان میں بات چھوٹی ہوگی لیکن نیت خالص ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی تو ایک لفظ سے بھی آدمی کا پلڑا بھاری اور انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سائل ہیں کہ ہمارے طلبہ اور طالبات نے جو علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ انہیں تا حیات علم کی صدق اور اخلاص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی غرض اور لالچ کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تعلیم اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے جو پڑھایا اور یہ جو خدمتیں ہوئیں ادارے میں جو حضرت سائیں کا یہ قائم کیا قدیمی ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اکابرین کا یہ صدقہ جاریہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے ہم سائل ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حضرت اقدس حال جبی کے اس باغ کو تمام خاندان سمیت تا قیامت شاد و آباد اور دین کے اس خوشبو کے ساتھ قائم اور دائم رکھے. اس کے ساتھ اجازت تو جو ہمارے شیخ الحدیث پڑھاتے ہیں وہی دیں گے، لیکن تبرکن میں یہ عرض کروں گا کہ میں چونکہ اپنے حدیث شریف کی تعلیم کے دوران حضرت والد گرامی اعلی اللہ درجتہم جب حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو آخری ایام میں میرا مدینہ منورہ سفر ہو گیا اور میں وہیں چلا گیا. نتیجتاً ان سے اجازت حاصل کرنے میں میں ناکام رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کیا کہ وہاں سے واپسی پہ حضرت استاد الاستاذ سائیں غلام مصطفیٰ قاسمی نور اللہ مرقدہ ان کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حیدرآباد گیا تو حضرت نے حدیث شریف کی اجازت مجھے کتابتاً لکھ کر عنایت فرمائی اور وہی میں تبرکاً آپ بھائیوں اور بہنوں کے خدمت میں
یہ اس وصیت کے ساتھ کہ ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر صدق اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور خلق خدا کے ساتھ خدمت اور ان کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور اپنے اعمال صالحہ میں سے اپنے اساتذہ کے لیے ہر وقت دست بدعا گو رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرمائے اور آخرت میں میزان حسنات میں اس پورے کام کی کوشش کرنے والوں کے لیے قبول فرمائے۔ آخر